ہیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی. کبھی نبی نے عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کبھی بیعت نہیں کی, بلکہ الٹا نبی نے یہ کہا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. سبحان اللہ. بخاری کتاب الحج, صحیح بخاری میں کتاب الحج کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی مرد, انشاءاللہ بولو عمل کریں گے, ذرا زور سے, ذرا زور سے, واٹس اپ میں بیٹھنے والوں زور سے, فیس بک کے اندر رہنے والوں ذرا زور سے, انشاءاللہ اس حدیث پر ہم عمل کریں گے. لا یخلون رجل بامرأة, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھے گا. یہاں اس کے ہاتھ میں اکیلے میں فون ہے, وہاں اس کے ہاتھ میں اکیلے میں فون ہے. سبحان اللہ. شرم سے ڈوب مرو, شرم سے ڈوب مرو, ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھے گا. یہ اتباع ہے نبی کی, یہ اتباع ہے نبی کی, اور اسی میں راہ نجات ہے ہر عورت کی اور ہر مرد کی. اکیلا نہیں بیٹھے گا. یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہا ہے تو محرم کو ساتھ میں لے کر کے جائے. حج پر جا رہی ہے عورت, عمرے پہ جا رہی ہے عورت, تو محرم کے ساتھ جائے, اکیلی سفر تک نہ کرے, اس لیے کہ اختلاط ہوگا, اختلاط ہوگا. یہاں مجھے دو باتیں بتانی ہے. اختلاط میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اختلاط سے مراد سامنے بیٹھنا, اکیلے بیٹھنا. میرے بھائی, اختلاط دو اور چیزوں سے ہوتا ہے. یہ ایک آواز سے اختلاط ہوتا ہے. کبھی ایسا نہ ہو مرد کی آواز عورت کی آواز ملے. ادھر سے یہ فون پر بات کر رہی ہیں, فون ہی تو ہے نا حضرت, فون ہی تو ہے نا حضرت. سبحان اللہ. یہ نعمت کے بجائے آج زحمت اور فتنہ وقت ہو چکا ہے یہ فون. اللہ ہمیں اس سے بچائے. فون پر بھی اگر آپ بات کرتی ہیں خواتین اسلام, یہ بھی اختلاط میں آئے گا. اس کے لیے بھی آداب بتائے گئے ہیں. عورت اپنی نرم آواز سے فون پر کسی پہ بات نہیں کرے گی. اختلاط ایک اور چیز سے ہوتا ہے میرے بھائی, دیکھنے سے اختلاط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے زنا ہوتا ہے. کچھ نام نبی نے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ سے زنا ہوتا ہے, ہاتھ سے زنا ہوتا ہے. آنکھ کا زنا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زنا العین النظر. آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں غلط عورتوں کو, یہ آنکھ کا زنا ہے. سبحان اللہ. مجھے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت ساری بچیاں ہیں کالج میں پڑھنے والی, اسکول میں پڑھنے والی, کسی سمندر پر چلی گئی, ایک فوٹو پکڑے اٹھا کر فیس بک میں ڈال دیے. اب یہ غور کرتے ہوئے بیٹھ رہی ہیں کتنے لوگ لائک کرتے ہیں اسے, کتنے لوگ دیکھنے والے ہیں. بے شرم لڑکیوں, بے شرم لڑکیوں, ایسا کرنے والوں غور سے سنو. پہاڑ پر چلی گئی, فوٹو پکڑ کر ڈال دیا. اسکول کے فنکشن کا فوٹو پکڑ کر کے ڈال دیا. کالج کی ڈگری کا فنکشن فوٹو پکڑ کے ڈال دیا. یہاں نبی فرماتے ہیں دیکھنا زنا ہے آنکھوں کا, دیکھنا زنا ہے آنکھوں کا. ایک وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, مر گئی تو انہوں نے وصیت کیا میرے جنازے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے, میرے جنازے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے. نام فاطمہ رکھنا آسان ہے, نام عائشہ رکھنا آسان ہے, نام حفصہ رکھنا آسان ہے, مگر ان جیسا بننا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میری بہنوں سنو غور سے. یہ ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, سبحان اللہ, کہتی تھی وصیت کر کے گئی میری میت پر بھی, میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے. اور ایک آج کی عورت ہے فوٹو پکڑ پکڑ کر فیس بک پہ ڈال رہی ہے اور ساری دنیا کے کمنٹس لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اختلاط مرد و زن سے بچیں, اختلاط مرد و زن سے. یہاں جو ماں باپ بیٹھے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں ذمہ داران بیٹھے ہیں, بے پردگی کا بڑا نقصان ہوگا, دنیا سے بڑا آخرت کا نقصان ہوگا. ذمہ داران سن لو. عمار ابن یاسر کی حدیث ہے, عمار ابن یاسر کی صحیح حدیث ہے, الجامع الصغیر, صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا. پہلے نمبر پر آج کے موضوع سے تعلق رکھنے والی بات ہے, سبحان اللہ, الدیوس ومدمن الخمر والرجلہ. سبحان اللہ. وہ دیوس باپ جنت میں نہیں جائے گا, اس کی بیٹی بے پردہ ہے, اس کی بیٹی بے شرم ہو کر جا رہی ہے, اس کی بیوی بے شرم ہے, بے پردہ ہے, اور یہ دیکھ کر خوشیاں منا رہا ہے میری بچی ترقی کے راستوں پہ چل رہی ہے, ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چل رہی ہے. یاد رکھو دنیا ختم ہوگی, ختم ہو جائے گی. اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے تمہیں, اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے. نبی نے فرمایا ایسا دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا, کبھی جنت میں نہیں جائے. بڑا نقصان ہے,
بڑا نقصان ہے. اختلاط سے بچو. اور آخری بات جس کی تاکید عورتوں کے لیے ہمارے دین نے کیا, اسی کے ساتھ میں میرا مختصر یہ جو خطاب ہے میں سمیٹ لیتا ہوں. عورت کے خاطر, عورت کی حفاظت کے خاطر ہمارے دین نے پردے کا حکم دیا ہے. اس کے خاطر, سبحان اللہ, اس کے خاطر. اور بار بار میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں, اللہ سے میں اس جگہ بھیک بھی مانگتا ہوں تاکہ یہ عورت صحیح سالم, پاک دامن, عفت کے ساتھ, امانت کے ساتھ, ایک بھی دھبا لگے بغیر باپ کے گھر سے شوہر کے گھر کو چلی جائے, باپ کے گھر سے شوہر کے گھر کو چلی جائے. سوسائٹی میں کبھی باپ کا سر نیچے نہ ہو. کبھی بھی ہم رجسٹرار آفس کے اندر یہ نہ دیکھیں کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی بچی نے نکاح کر لیا ہے اور اپنا مسلک تبدیل کر لیا ہے, بھاگ کر چلی گئی ہے. اس کے خاطر کہیں کل کسی کا منہ کالا نہ ہو, اس لیے ہمارے دین نے حکم دیا ہے بچی کو پردہ کرا, بچی کو پردہ کرا اور بے پردگی سے بچا. سبحان اللہ, ہمارے خاطر, اس لیے کہ ہمارا رب رحیم ہے, ہمارا رب غفور ہے. پردہ کرنے کا حکم دیا. بے شمار آیتیں, بے شمار آیتیں ہیں, مگر وقت کی تنگی ہے ہمارے سامنے, کم ہے وقت ہمارے سامنے. میں ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا. پردے کے بارے میں بے شمار باتیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں. ایک چیز صرف آپ بھائیوں کے سامنے بول کر میں اس مختصر خطاب کو سمیٹ لیتا ہوں. وہ چیز یہ ہے, پہلا جو پردے کا حکم ہے وہ حکم دیا گیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے موقع پر. تعجب ہے, ذرا سنیے گا غور سے, بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں خادم رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, 10 سال سے خدمت کر رہا ہوں. کتنے؟ 10 سال سے خدمت کر رہا ہوں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے, نبی ولیمہ کر رہے ہیں, اور یہ آیت نازل ہوتی ہے پردے کی, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اگر تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگتے ہو پردے کے پیچھے سے مانگو. اللہ اکبر, پردے کے پیچھے سے مانگو. مجھے بات یہاں اور آگے سنو. حضرت انس کہتے ہیں میں دعوت میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا, ساری دعوت ختم ہو گئی, سارے لوگ ختم ہو گئے, میں گھر کے اندر جانا چاہا, نبی نے میرے اور گھر کے بیچ میں پردہ ڈال دیا. کہا تم بھی نہیں دیکھ سکتے میری بیوی کو. اللہ اکبر, تم بھی نہیں دیکھ سکتے میری بیوی کو, تم سے بھی پردہ ہے. بینی و بینہ, بینی و بینہ. سبحان اللہ. میرے بھائی کون ہے, خالہ کا بیٹا ہو, ماموں کا بیٹا ہو, چچا کا بیٹا ہو, جس سے پردے کا حکم ہے, رب نے کہا ہے پردہ کرنا لازم ہے, واجب ہے. دل صاف رکھو, دماغ صاف رکھو, ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ, ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی اور بدنامی سے منہ کالا ہو جائے گا. قرآن جو کہتا ہے ان سے پردہ کرنا ہے تو ضرور کرنا ہے. نبی نے حضرت انس سے پردہ کروایا ہے. اللہ اکبر, حضرت انس سے پردہ کروایا ہے. کیسے پردہ کرنا ہے خواتین ذرا سن لیں, یہ میں نے بڑی اہمیت کے ساتھ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے. یہ بولنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, اس کو میں نے نوٹ کیا ہے جو بخاری کی حدیث ہے. اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ان کے بیانات میں جوش آتا ہے, کن کے, اہل حدیث حضرات کے. یہ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں کچھ دے دیا جائے جا کے کچھ کر دے گا آدمی. دیکھو حضرت عائشہ کو آپ کیا کہو گے, غور سے دیکھو. حضرت عائشہ بیٹھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی بیٹی عبد الرحمن ابن ابی بکر, عبد الرحمن حضرت عائشہ کے سگے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بھائی کی بیٹی, ان کا نام بھی حفصہ ہے. وہ اوڑھنی اوڑھ کر اما عائشہ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نقاب, اسکارف جو اوڑھتے ہیں نا اوپر, پیشانی کے اوپر اور بال کے اوپر. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی نہیں, پہلے اوڑھنی پکڑ کر گھسیٹ کے نکالتی ہے, پھر اس کو پھاڑ دیتی ہے. کیا کرتی ہیں, اس کو پھاڑ دیتی ہیں. اور یہ لفظ عربی زبان کا ہے. اما عائشہ ان کے سامنے پڑھتی ہیں, اما تعلمین, اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور, اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور. تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ نے پردے کے بارے میں سورہ نور میں کیسی آیت اتاری ہے؟ اس کے باوجود یہ باریک خمار پہن کر آ گئی ہو, یہ باریک کپڑا پہن کر آ گئی ہو, پھر موٹا کپڑا منگا کر ان سے پردہ کرواتی ہے. سبحان اللہ. جو بھی برقع ہم پہن رہے ہیں, میں نے ہر جگہ کہا ہے یہ لفظ, برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے. جی ہاں, میں نے ہر جگہ کہا ہے برقعے کو برقعے کی ضرورت ہے. برقعے کو برقع پہنائیے. کیسے برقعے صحابیات پہنا کرتی تھی میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا, حدیث پڑھوں گا تمہارے سامنے, یہاں سے حدیث لے کر جائیے. کیسے برقعے پہنا کرتی تھی؟ جب قرآن کی آیت اتر رہی ہے
سبحان اللہ کہ